محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا یہاں سے 10واں رکوع شروع ہوا اور چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اب تک سورہ آل عمران کی 91 نمبر تک کی آیت کی تفسیر ہوئی، جس میں توبہ کرنے کے سلسلے میں اور توبہ کے معاملے میں وضاحت کر دی گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ توبہ حق تعالیٰ کی طرف سے کس حالت میں قبول کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزوں کے بعد اب جو آیت شریفہ 92 اور 93 94 نمبر کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں وضاحت فرمائی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو، ہرگز تم خیر کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے واسطے خرچ نہ کر دو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں کہ کس مقصد سے، کس نیت سے، کیسے انداز میں خرچ کیا ہے۔ اور تمام قسم کے کھانے کی چیزیں نزول تورات کے پہلے ہی، سوائے ان چیزوں کے کہ جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، تمام اس بات سے پہلے بنی اسرائیل پر حلال کی گئی تھیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم پھر تورات لے آؤ، پھر اس کو پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، اگر تم سچے ہو تو صحیح صحیح پڑھ کر سناؤ۔ پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بات کی تہمت لگائے بعد اس کے کہ اس کے سامنے اچھی بات آ چکی، تو ایسے لوگ بہت بڑے بے انصاف اور ظالم قسم کے لوگ۔ آپ سچ بات کہہ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے سچ فرمایا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، ایسی ملت ابراہیمی جس میں ذرہ برابر ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ آیتیں جو 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں کہ جس کی صرف ایک ابتدائی آیت کے بارے میں یہ بات کی گئی، گزشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ قیامت میں کفار اپنی رہائی کے لیے اگر زمین بھر کر سونا بھی خرچ کریں گے تو ہرگز قبول نہ ہوگا، اس سے ان کے مال کا آخرت میں ان کے لیے نفع دینے والا نہ ہونا ثابت ہوا۔ اس کے بالمقابل دنیا میں اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا اور بتلایا جا رہا ہے کہ آخرت میں خرچ کرنا تو کسی اعتبار سے نفع دینا ہوگا ہی نہیں، لیکن اہل ایمان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نفع ہوگا۔ اس لیے اسلام کے ماننے والوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ویسے تو تم اللہ کی راہ میں کیسی ہی معمولی چیز کیوں نہ خرچ کرو، وہ بھی تمہارے لیے مفید ہوگی، مگر جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہو، اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ابرار کا درجہ حاصل ہوگا، یعنی نیک لوگوں میں آگے بڑھنے والوں کا درجہ۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں غیر معمولی طور پر ان کے اندر یہ کیفیات دیکھنے میں آئیں۔ چند روایتیں اس سلسلے میں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت انصار مدینہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، اور باغ وغیرہ کی شکل میں ان کے پاس جائیداد تھی۔ اپنے تمام مال و جائیداد میں ان کے پاس جو باغ تھا بیرحا کے نام سے، کہ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور وہ ان کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس باغ کے اندر جو بولی کنواں تھا اس کا پانی بھی میٹھا تھا،
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے تمام مالوں میں یہ باغ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا میں اس کو اس امید میں کہ جو میں بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہ جائے، میں اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس کو تقسیم فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ بہت خوب، یہ مال تمہارے لیے بہت ہی مال رابح ہے، فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ بہت اچھا۔ پھر انہوں نے اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نظر میں سب سے زیادہ عزت والا مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کے پیداوار پھل وغیرہ کو اللہ کے راہ میں وقف کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تلاوت کے دوران میں اس آیت پر پہنچا تو اپنے تمام مال اور جائیداد کو تصور میں لایا، لیکن مجھے اپنی رومی کنیز سب سے زیادہ محبوب نظر آئی، لہٰذا میں نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے حاضر اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تسلی کے لیے کہ اللہ نے تمہارا صدقہ قبول فرمایا۔ اللہ کی راہ میں جتنا بھی دو، عمدہ چیز دینا چاہیے۔ یہ بات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے ذریعے سے بتائی گئی کہ جو بھی خرچ کرو اپنی محبوب چیز۔ لفظ مما سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مقصود نہیں کہ جتنی چیزیں اپنی نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو خرچ کر دو، ایسا نہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر خرچ کریں تو کامل نیکی اور مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ مما میں لفظ من اسی بنیاد پر آیا ہے کہ تبعیضیہ ہے۔ اس طرح کا مفہوم ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں جو بھی صدقہ کرو، خواہ زکوٰۃ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ و خیرات، ان سب میں مکمل فضیلت جب اسی وقت ہے جب کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پھر دو اہم باتیں اس آیت کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ پر روشن ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ محبوب شے کو خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا ریاکاری یا نام و نمود اور شہرت کے لیے۔ تو محض کسی کا زبانی دعویٰ کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ واقع میں اس خرچ کا کیا درجہ اور کیا حیثیت ہے۔ دوسری بات میں یہ مفہوم ہوئی کہ اگرچہ خیر کامل اور صف ابرار میں داخلہ محبوب شے کے خرچ کرنے پر ہی موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں، چاہے محبوب چیز آدمی خرچ کرے یا زائد اور فالتو چیز بھی خرچ کرے۔ پھر اگلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملت ابراہیمی پر ہونے کو بیان فرمایا تو یہود نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ابراہیمی دین اور انبیاء سابقین کے طریقے پر بتلاتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو کیسے حلال کر دیتے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء علیہ السلام پر حرام تھیں؟ نعوذ باللہ۔ مثلا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ان لوگوں پر حرام تھا، تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہوا کہ اہل اسلام کو ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیمی سے زیادہ قربت اور مناسبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس اعتراض کا جواب یوں دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی جتنی حلال چیزیں اہل اسلام اب کھا رہے پی رہے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حلال تھیں اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے تک حلال رہیں۔ البتہ تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، لیکن جہاں تک اونٹ کے گوشت اور اس کی دودھ کی حرمت
دودھ کے حرام ہونے کا تعلق ہے یہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا اصلی نام اسرائیل تھا استعمال نہ کرنے کی اپنی منت کی تھی انہوں نے، اور ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی ایسی چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اونٹ کے گوشت اور دودھ نہ کھانے پینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی جس کو عرق النساء کی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ اے مولا، مجھے اس بیماری سے اگر نجات مل جائے اور میں صحت مند ہو جاؤں تو میں اپنی محبوب ترین شے کو کھانے پینے کی شکل میں چھوڑ دوں گا۔ گویا یہ بھی انہوں نے اپنی محبوب چیز کو چھوڑنے کا اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا تھا کہ صحت پانے پر آپ نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنی نظر پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ چیز حرام نہیں تھی۔ تو آپ یہود کو یہ بتلا دیجئے کہ جن اشیاء کو تم حرام سمجھ بیٹھے ہو وہ ابراہیمی شریعت میں ہرگز حرام نہیں تھیں۔ اور اس کے بعد پھر یہود کو نہایت واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر اب بھی تمہیں کوئی شک ہے تو ٹھیک ہے، تورات لے آؤ اور اسے اول سے آخر تک پڑھو، اگر کہیں یہ بیان مل جائے کہ ابراہیمی شریعت میں یہ سب چیزیں حرام تھیں تو نکال کر دکھلاؤ۔ تو وہ اپنی کتاب کے سلسلے اگر کہیں یہ بیان مل جائے کہ ابراہیمی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھی تو بتاؤ۔ اس قدر عجیب بات ہے کہ وہ اپنی تحریف کردہ اور مسخ شدہ کتاب سے بھی ایسا حکم نکال کر نہیں دکھا سکے، پھر بھی اپنے ضد پر اڑے رہے۔ ایسی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہود نے قرآن کریم کا یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اور قبول کرتے بھی کیسے جبکہ ان کا دعویٰ ہی بے بنیاد تھا، کیونکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی حقیقی علم نہیں تھا، اور وہ حقیقی احکام الہیہ کو اپنی جگہ پر رکھ بھی نہیں سکے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کی حقانیت پر ایک اور حجت یہ قائم ہوئی، اور یہودیوں کا جھوٹا ہونا اور مفتری ہونا ثابت ہوا کہ اپنی طرف سے وہ لوگ باتیں گھڑ لیا کرتے تھے اور انہیں مذہب اور کتاب سے منسوب کر دیتے۔ تو اس بے انصافی اور ظلم کی کوئی انتہا ہے، اور دنیا میں ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنی من گھڑت باتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور اس کا حکم قرار دے۔ تو یہود و نصارہ کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی مذہب انہی تک سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ بنی اسرائیل اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن نسل میں سے ہونا الگ چیز ہے، دین و ملت میں وہ قطعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید پرست تھے اور حنیف تھے، یعنی ادھر ادھر بھٹکتے نہیں تھے، ایک طرف کے ہو رہے تھے، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاندان، ملک اور برادری کو چھوڑا، بتوں کو توڑا، چاند، سورج اور ستاروں سے منہ موڑا، آگ میں گرنے کو منظور کیا، بیوی بچے کو چھوڑنا گوارا کیا، اور بیٹے کو قربان کرنے تک کو قبول کیا۔ ہر بات کے سلسلے میں رضا الہی کو مد نظر رکھا۔ لیکن بنی اسرائیل تو مادہ پرست ہیں، اپنے پیغمبروں اور راہبوں کی پرستش کرتے ہیں، شخصیت پرستی ان کے دل میں آ گئی، دنیاوی لالچ میں آ کر ایمان بیچ ڈالتے ہیں، اپنی کتابوں میں منمانی تحریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور آپ کے دین و ملت سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں اطاعت و فرما برداری کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو، حضرت ابراہیم کا شیوا تو اطاعت و فرما برداری کا شیوا تھا، اور یہود و نصارہ کو چاہیے کہ تم اگر حضرت ابراہیم کے طریق پر چلنا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جاؤ اور سچے دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو۔ یہاں ان آیتوں سے متعلق ایک بات یہ بھی واضح کر دی گئی کہ اس قسم کی منت یا نظر جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، جس میں کسی حلال چیز کو حرام کر لینا مقصود ہو، اب اسلامی شریعت کے موافق اور جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو شریعت اسلامیہ میں اس چیز سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔